بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ نعمت الباری شرح صحیح البخاری کا درس چل رہا ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ آج ہم پڑھیں گے حیا کے معنی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا دار ہونے کا معنی۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں، اس حدیث میں حیا کا لفظ ہے۔ حیا کے معنی ہے کسی کام پر ملامت یا مذمت کے خوف سے اس کو ترک کر دینا۔ کیا معنی ہے حیا کے؟ کسی کام پر ملامت یا مذمت کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا، اور اگر کوئی اس کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو چہرے پر ندامت کی کیفیت کا طاری ہونا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کیونکہ کنواری لڑکی کی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا دار ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے کاموں سے مجتنب اور دور رہتے تھے جن کاموں پر ملامت اور طعن کا خدشہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخاری، روایت کرتے ہیں، مجھے علی بن الجعدی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں شعبہ نے خبر دی از العامش رضی اللہ عنہ، از ابی حازم، از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو وہ کھانا پسند ہوتا تو آپ اس کو کھا لیتے، ورنہ اس کو چھوڑ دیتے۔ سبحان اللہ۔ جس کھانے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عیب نہیں نکالا، اس سے مراد طعام مباح ہے۔ مباح مطلب جو جائز ہے۔ حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخاری، ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں بکر بن مضر نے حدیث بیان کی، از جعفر بن ربی از الاعرج، حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ اشدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں کشادگی رکھتے، حتیٰ کہ ہم آپ کے بغلوں کو دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں میں کشادگی رکھتے، حتیٰ کہ ہم آپ کی بغلوں کو دیکھتے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن بکیر نے کہا، ہمیں بکر نے حدیث بیان کی، ہم بغلوں کی سفیدی یعنی سفید کی جگہ کو دیکھتے۔ اس حدیث کی شرح 390 میں گزر چکی ہے۔ اب اگلی حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخاری۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ علی بن حماد نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں یزید بن زریع نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں سعید نے حدیث بیان کی از قتادہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز استسقاء کے سوا کسی دعا میں اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ بلند نہیں کرتے تھے، بس آپ اس میں اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ وقال ابو موسیٰ، اور حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ اس حدیث کی شرح پہلے گزر چکی ہے 1031 میں، جس کو دیکھنی دیکھ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا میں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ شیخ محمد بن صالح العاصمین فرماتے ہیں، یہ ظاہر اس حدیث کے معنی عام ہے کہ آپ کسی دعا میں ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے، مگر اس سے مراد خاص ہے، یعنی آپ کسی خطبے میں ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے سوائے استسقاء کے خطبے کے، کہ اس میں آپ دعا کرتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے تھے۔ اور یہ تخصیص ضروری ہے کیونکہ یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت موقع پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور ان موقعوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث عام ہے اور اس سے مراد خاص ہے، یعنی خطبہ میں دعا کرتے ہوئے آپ صرف استسقاء کے خطبے کی دعا میں ہاتھ بلند کرتے تھے، ورنہ آپ نے با کثرت موقع پر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے۔ صفا و مروہ میں میدان عرفات میں وقوف کے وقت اور شیطان کو کنکریاں مارتے وقت، اور بعض دوسرے علماء نے حضرت انس کی حدیث کی یہ تعویل کی ہے کہ
کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ آپ استسقاء کی دعا میں بہت زیادہ ہاتھ بلند کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، لیکن ہم نے جو تعویل کی ہے وہ اولا ہے۔ اب جو یہ شرح ہے ہم نے پڑھی ابھی العاصمین کی، اب ان کی اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے مصنف کتاب علامہ مولانا غلام سعیدی صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ العاصمین کو یوں لکھنا چاہیے تھا کہ نماز استسقاء کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کی دعا میں ہاتھ بلند کیے ہیں۔ انہوں نے خارج از نماز دعا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بلند کرنے کی مثالیں دی ہیں، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ نماز استسقاء کے علاوہ اور کسی نماز میں دعا کے وقت ہاتھ بلند کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر نمازوں میں بھی ہاتھ بلند کر کے دعا کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھتے تو 70 کاریوں کے قاتلوں کے خلاف دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا ضرور کرتے تھے۔ اب اگلی حدیث ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں الحسن بن الصبحی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں محمد بن سابق نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مالک بن مقبل رضی اللہ تعالی مقبل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عون بن ابی حذیفہ سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا گیا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی ابتاح میں تھے، اس سمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی ابتاح کے خیمے میں تھے۔ دوپہر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے نماز کے لیے اذان دی، پھر وہ خیمے میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکلا، لوگ اس پانی پر ٹوٹ پڑے اور اس سے پانی لیتے تھے، پھر حضرت بلال داخل ہوئے اور نیزہ نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور میں آپ کی پنڈلیوں کے چمک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حضرت بلال نے نیزہ گاڑا، پھر آپ نے ظہر کی 2 رکعت نماز قصر پڑھائی اور عصر کی 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، آپ کے آگے سے گدھا اور عورت گزر رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی شرح پہلے گزر چکی ہے 187 میں۔ صحابہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو بے طور تبرک اپنے جسموں پر ملنا۔ شیخ محمد بن صالح السمین فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ صحابہ کا آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسموں پر ملنا بات تبرک تھا، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع میں وادی ابتاح کا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں الحسن بن الصبح البزار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی الزہری، اور انہوں نے عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ٹھہر کے باتیں کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گن لینا چاہے تو گن سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ہمیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اپنی بات کہنی ہے تو ایسے کہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، ایسے نہ کہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اس حدیث میں آپ کی یہ صفت بیان کی گئی، آپ آہستہ آہستہ بات کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور لبیس نے کہا، یہ اگلی حدیث ہے، مجھے یونس نے حدیث بیان کی ابن شہاب، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن الزبیر نے خبر دی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں تمہیں ابو فلاح حضرت ابو ہریرہ پر تعجب نہیں ہوا؟ وہ آئے اور میرا حجرے کی ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنے لگے، اور میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اور وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اگر میں ان سے ملاقات کرتی تو ان پر رد کرتی اور ان کو یہ بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی باتیں نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی شرح بھی 3567 میں گزر چکی ہے۔ اب باب ہے اگلا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی تھیں اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا. سبحان اللہ, آپ کا دل نہیں سوتا تھا. اس حدیث کی سعید بن مینا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے. اس تعلیق کی حدیث موصول صحیح بخاری 7281 میں مذکور ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں, میں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی. امام مالک السعید مقبری حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا, رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. آپ 4 رکعت پڑھتے تھے. تم ان کی حسن اور طول کو نہ پوچھو. آپ پھر 4 رکعت پڑھتے تھے. تم ان کے حسن اور طول کو نہ پوچھو. پھر آپ 3 رکعت پڑھیں. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا. سبحان اللہ. اس حدیث کی شرح بھی پہلے گزر چکی ہے, کیونکہ یہ حدیث پہلے شاید پہلے جو تراویح کے بیان میں گزر چکی ہے, اس لیے اس کی یہاں شرح نہیں کری ہے. اگلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں, ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا, مجھے میرے بھائی نے حدیث بیان کی. از سلیمان از شریک بن عبداللہ بن ابی نمیرن, انہوں نے کہا, میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا, وہ ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شب کے متعلق حدیث بیان کر رہے ہیں, اس رات کے متعلق حدیث بیان کر رہے تھے جب آپ رات کو مسجد کعبہ سے نکلے. انہوں نے بیان کیا کہ معراج سے پہلے آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس وقت آپ مسجد حرام میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے درمیان سوئے ہوئے تھے. ایک فرشتے نے پوچھا, وہ کون ہیں جن کو لے جانے کا حکم ہے؟ دوسروں نے کہا, وہ درمیان والے ہی ہیں, سب سے بہتر ہیں. تیسرے فرشتے نے کہا, جو ان میں سب سے بہتر ہے انہی کو لے چلو. اس رات صرف اتنا ہی واقع ہوا, بس آپ نے ان کو نہیں دیکھا حتیٰ کہ وہ فرشتے ایک رات میں آئے جس میں آپ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی تھی اور دل سویا ہوا نہیں تھا. اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کے دل نہیں سوتے. العرض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لیا اور آپ کے ساتھ آسمان پہ چڑھ گئے. واقعہ معراج کی بعض تفصیلیں علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں, اس حدیث میں مذکور ہے 3 فرشتے آئے. یہ حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. کیونکہ معراج کی اکثر کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ فرشتے براق کو ساتھ لے کر آئے تھے. اس حدیث میں آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے اکثر روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں اور یہ الفاظ محفوظ ہیں. پھر اس رات کے بعد فرشتے نہیں آئے بلکہ اس کے 2 سال بعد آئے, کیونکہ آپ کو ہجرت سے 3 سال پہلے معراج کرائی گئی تھی. ایک قول 2 سال پہلے کا ہے اور ایک قول 1 سال پہلے کا ہے. اس میں مذکور ہے, ایک فرشتے نے پوچھا, وہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے درمیان سوئے ہوئے تھے, اس لیے فرشتے نے پوچھا, وہ کون ہیں جن کو لے کر جانے کا حکم ہے؟ تو 2 فرشتے نے بتایا, جو درمیان میں سوئے ہیں. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ دوسری روایت میں مذکور ہے آپ کو معراج بیداری میں کرائی گئی اور اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے, تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر معراج معتد بار ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں, اور اگر معراج ایک بار ہی ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب فرشتے پہلے بار آپ سے ملے تو آپ سوئے ہوئے تھے, اور اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ پورے واقعہ معراج میں سو رہے تھے. سبحان اللہ. اگلا باب ہے زمانہ اسلام میں نبوت کی علامت. زمانہ اسلام میں نبوت کی علامت. معجزہ اور کرامت میں فرق. قرآن مجید کی واجہ اعجاز اور معجزات کی تعداد. کیا مطلب؟ علامہ محمد فضیل اس باب کے عنوان میں فرماتے ہیں کہ علامت کا ذکر ہے. اس باب کے عنوان میں علامت کا ذکر ہے. علامہ کی جمع ہے. یہ اس امر کو کہتے ہیں جو نبوت کی صحت اور مدعی نبوت کی سچائی پر دلیل ہو. یہ تعریف معجزہ
اور کرامت دونوں پر صادق آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں ثابت ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ معجزہ میں تحدی، للکار یا ہینچ کی شرط ہے۔ بائیں طور کی نبی یہ کہیں گے کہ اگر میں نے یہ خلاف عادت کام کر لیا تو کیا تم میرے نبی ہونے کی تصدیق کر دو گے؟ اور کرامت میں یہ شرط نہیں۔ اس عنوان میں زمانہ اسلام کا بھی ذکر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث سے لے کر آپ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے لے کر آپ کے آخری حیات تک جتنے امور خلاف عادت واقع ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کی علامت ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جتنے خلاف عادت امور ظاہر ہوئے وہ سب معجزات کی قسمیں ہیں، کیونکہ ہر خلاف عادت فعل کے ساتھ تحدی اور للکار لازم نہیں ہے کہ اس فعل کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ خلاف عادت فعل میری نبوت کی دلیل ہے، بلکہ اس کے لیے ایک کلی قول کافی ہے جو خلاف عادت افعال پر مقدم ہوں گے۔ مثلاً رسول یہ کہیں کہ میرے دعوی نبوت کے صدق کی دلیل یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہوں گے، پھر اس کے بعد نبی کے ہاتھ سے ہر خلاف عادت کام ظہور اس کی نبوت کی دلیل ہوگا اور معجزہ ہوگا۔ یا یہ کہا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا اپنے دعوے نبوت پر مسلسل قائم رہنا آپ کی دائمی تحدی اور للکار کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے زیادہ مشہور اور عظیم معجزہ قرآن مجید ہے، کیونکہ آپ نے قرآن مجید کے ساتھ تمام عرب کو چیلنج کیا کہ اگر تم میرا دعویٰ نبوت تسلیم نہیں کرتے تو تم اس قرآن کی مثل بنا کر لے آؤ، یا اس قرآن کی صورتوں کی مثل 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یا اس کی کسی ایک صورت کے مثل بنا کر لے آؤ، خواہ وہ سب سے چھوٹی صورت ہو جیسے سورۃ الکوثر۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت دشمنی رکھتے تھے اور آپ سے معارضہ کرنے پر بحث بہت حریص تھے، اور انہیں کلام عرب پر بہت دستور تھی، اس کے باوجود وہ اس کے کسی چھوٹی صورت کی مثل بھی نہیں لا سکے۔ سبحان اللہ۔ اور اب جب کہ علوم اور فنون میں بہت ترقی ہو چکی ہے اور تمام دنیا اسلام کے مخالف ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کی تکذیب کے در پہ ہیں، پھر بھی کوئی اس کی مثل نہیں لا سکا، تو واضح ہو گیا کہ آپ کا دعوی نبوت سچا ہے اور آپ کے مخالفین جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید کا موزنہ ہونا اس کی فصاحت اور بلاغت کا اعتبار سے ہے، اور اس کی کلمات کی حسین تلیف اور ترتیب کے اعتبار سے ہے، اس کے غیر معمولی اسلوب کے اعتبار سے ہے، اور اس اعتبار سے ہے کہ اس میں ماضی اور مستقبل کی خبر ہے، سچی پیش گوئیاں ہیں۔ اس کی تلاوت میں حیت اور سننے والے پر خشیت طاری ہوتی ہے۔ بے شک اس کے پڑھنے اور سننے سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی، اس کو حفظ کرنا آسان ہے۔ اتنی زخیم کتاب کا قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی حافظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس سے کوئی آیت کم ہوئی، نہ اس میں کسی آیت کا اضافہ ہوا، اور نہ اس کی کسی آیت کی کوئی مثل لا سکا۔ قرآن مجید کے 6236 آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر آیت میں 3 معجزے ہیں، ہر آیت میں 3 معجزے ہیں، اس میں کمی نہ ہونا، اس میں اضافہ نہ ہونا، اور اس کے مثل نہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح صرف قرآن مجید کی صداقت اور اس کے معجزہ ہونے پر 18,000 سے زائد دلیلیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بہقی نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 1000 ہے۔ علامہ نووی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد 1200 ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تعداد 3000 ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے علاوہ دیگر معجزات، اب ایک معجزہ بتایا کہ قرآن مجید حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، دوسرا معجزہ بتا رہے ہیں، دیگر معجزات بتا رہے ہیں۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی فرماتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تھوڑا
کھانا زیادہ ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، بے جان چیزوں نے کلام کیا، آپ نے سچی پیش گوئی کی اور غیب کی خبریں دی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہیں اور یہ سب تواتر سے ثابت ہے، جیسے حاتم کی سخاوت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت تواتر سے ثابت ہے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ ثبوت خبر واحد ہے، لیکن مجموعہ طور پر ان کا ثبوت تواتر سے ہے۔ فتح الباری۔ اب حدیث بیان کرتے ہیں امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اللہ اکبر سلمہ بن زریر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابو رجعہ سے سنا ہے، انہوں نے کہا ہمیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وہ رات کے اندھیرے میں سفر کرتے رہے حتیٰ کہ جب صبح قریب تھی تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا، پھر ان سب کی آنکھوں پر نیند غالب آ گئی حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا، بس سب سے پہلے اپنی نیند سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نیند سے کوئی شخص بیدار نہیں کرتا تھا حتیٰ کہ آپ خود بیدار ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، پھر حضرت ابو بکر آپ کی سرہانے بیٹھ گئے اور وہ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ آپ اس وادی سے نیچے اترے اور ہم کو صبح کی نماز پڑھائی، جماعت میں سے ایک شخص نکل گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس شخص سے پوچھا اے فلاں تمہیں ہماری ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانے تھی؟ اس نے بتایا مجھے احتلام ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، اس شخص نے نماز پڑھی۔ حضرت عمران نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی تلاش کے لیے چند سواروں میں آگے بھیج دیا اور ہم کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، بس جس وقت ہم جا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ ایک عورت 2 بخالوں بڑی مشکوں کے درمیان ٹانگیں لٹکائی ہوئی بیٹھی تھی، ہم نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا تمہارے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا 1 دن اور 1 رات کی مسافت ہے۔ ہم نے اس سے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت عمران نے کہا ہم اس کی کسی امر پر قادر نہ ہوئے حتیٰ کہ ہم نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا، اس نے آپ سے وہی بات کہی جو وہ ہم سے کہہ چکی تھی، سوا اس کے کہ اس نے یہ بتایا کہ اس کی یتیم بچی ہے، سو آپ کے حکم سے اس کے دونوں بخالوں کو سواری سے اتارا گیا، آپ نے ان بخالوں کے دہانوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، سو ہم 40 پیاسے مردوں نے اس سے پانی پیا حتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے، ہمارے پاس جتنی مشکیں اور دیگر برتن تھے ہم نے وہ سک بھر لی تھی، ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا تھا اور اس کی بخالیں پانی سے اس قدر بہہ رہی ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی جھلک پڑے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ، سو اس کے سامنے روٹیوں کے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر رکھ دی گئی حتیٰ کہ وہ اپنے گھر آ گئی۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سب سے بڑی جادوگر سے ملی ہوں یا پھر وہ شخص نبی ہیں جیسا کہ ان لوگوں کا گمان ہے، سو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو اس عورت کے سبب سے ہدایت دی، وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور اس بستی کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ حضور کا معجزہ بتایا اس حدیث میں، کیونکہ یہ بابی معجزے کے بیان میں اس حدیث کی مفصل شرح پہلے گزر چکی ہے۔ آپ کی برکت سے کم پانی کا زیادہ ہونے کا معجزہ۔ شیخ محمد بن صالح السمین فرماتے ہیں اس عورت کے بخال کے پانی سے سب شراب ہو گئے اور سب نے اپنے برتن بھر لیے اور بخال کا پانی بالکل کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی برکت سے کم پانی زیادہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا ہم نے تمہارے پانی کو کم نہیں کیا لیکن ہمیں اللہ نے پانی پلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ جب اللہ کو پانی پلانا ہی تھا تو اس عورت سے پانی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس عورت سے پانی اس لیے لیا تاکہ اس خاص پانی میں آپ کا معجزہ ظاہر ہو
اور یہ معجزہ اس عورت اور اس کی بستی کے لوگوں کو قبول اسلام کا سبب بن جائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش نازل کرنے کی دعا کرتے تو بارش ہو جاتی بے شک۔ سبحان اللہ۔ اب یہ انشاءاللہ آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ جی یہ آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن عدی نے حدیث بیان کی، از سعید از قتادہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مقام زہرہ مدینہ کے بازار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک برتن لایا گیا، آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے کی طرح پانی ابل کر نکلنے لگے، سو تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ قتادہ نے کہا میں نے حضرت انس سے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 300 تھے یا 300 کے لگ بھگ تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کی بھی شرح پہلے گزر چکی ہے، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور حدیث پڑھتے ہیں حضور کے معجزات کو لے کے۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔